آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ساتھ، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں برتتے تھے، بلکہ غیر مسلمین کے ساتھ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں کہنے والے غیر مسلمین کے ساتھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان کی زندگی جس طرح نماز روزے سے وابستہ ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی جس طرح نماز روزے میں گزارنی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی میں جس طرح قرآن مجید کی تلاوت، زکوٰۃ کی اہمیت، حج کی اہمیت اور بھی بہت ساری بڑی بڑی عبادتوں کی اہمیت ایک مسلمان کی زندگی میں ہم محسوس کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری زندگی میں اخلاق کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عصر حاضر میں، خاص کر موجودہ زمانے میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، جس میں اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق کا جو سب سے بڑا درجہ ہے، اخلاق کا جو سب سے بلند معیار ہے، اخلاق کی جو سب سے اونچی سیڑھی ہے، اخلاق کی جو سب سے اعلیٰ منزل ہے، اس منزل پر آپ فائز ہیں۔ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، پردہ نشین، میری ماؤں بہنوں، عزیز دوستوں اور چھوٹے پیارے معصوم بچوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے۔ پھر لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے گھرانے پر، آپ کی بیویوں پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے صحابہ پر، جن کی دعوت و تبلیغ کی کوششوں سے اسلام آج ہمارے تک پہنچا ہے، ہماری گلی کوچوں تک پہنچا ہے۔ محترم حاضرین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک بامقصد زندگی سے نوازا ہے۔ ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تم ایسی امت ہو، تم کو اس لیے بنایا گیا ہے، اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روکو، اور لوگوں کو بتاؤ کہ شرک کی سنگینی کیا ہے، لوگوں کو بتاؤ توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید کے تقاضے کیا ہیں، ایک مسلمان کسے کہتے ہیں، مکمل ایمان والا مسلمان کسے کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو آج کے ماحول میں، عصر حاضر میں
جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آج قرآن بھی پڑھتے ہیں، مسلمان آج نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دین کے بہت سارے کام مسلمان بھی کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ جو ہمارے اسلاف کرام کی زندگیوں میں جو برکتیں تھیں، آج وہ برکتیں ہماری زندگیوں سے خالی ہیں۔ آج ہماری زندگیاں ان برکتوں سے خالی ہیں۔ کیا بات ہے کہ وہ مسلمان وہ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی وہی عبادتیں انجام دیتے تھے جو آج ہم انجام دیتے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ ہماری زندگی کی رونقوں میں، ان کی زندگی کی رونقوں میں، ہماری زندگی کی برکتوں میں اور ان کی زندگی کی برکتوں میں ہمیں بہت سارا اختلاف دکھائی دیتا ہے، بہت بڑا ایک گیپ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز، ایک اور بات، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے صرف دین اسی کو سمجھ لیا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو بس اتنا ہی ہمارا دین ہے۔ ہم نے دین، یہ دین ضرور ہے، قرآن پڑھنا دین ضرور ہے، نمازیں ادا کرنا دین ضرور ہے، دین کے بہت سارے کام کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، یہ تمام چیزیں دین ضرور ہیں، مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی بنائے جانے کے بعد دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ایک اور بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ لوگوں مجھے مکارم اخلاق، اخلاق کے اوصاف، اخلاق کی عادات، اخلاق کے مرتبے، اخلاق کے بلند درجے، یہ جتنے بھی اخلاقی چیزیں ہیں ان تمام کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ایک مسلمان کی زندگی جس طرح نماز روزے سے وابستہ ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی جس طرح نماز روزے میں گزارنی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی میں جس طرح قرآن مجید کی تلاوت، زکوٰۃ کی اہمیت، حج کی اہمیت اور بھی بہت ساری بڑی بڑی عبادتوں کی اہمیت ایک مسلمان کی زندگی میں ہم محسوس کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری زندگی میں اخلاق کی اہمیت کو بھی سمجھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عصر حاضر میں، خاص کر موجودہ زمانے میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہمیں دو قسم کے لوگوں سے وابستہ پڑتا ہے۔ نمبر ایک، ان لوگوں سے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ نمبر دو، ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری خریداری، ہماری لین دین، ہمارے تعلقات، ہمارے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، ان لوگوں سے بھی وابستہ ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، جو کہ غیر مسلم ہیں، جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو، دوسرے دین کو ماننے والے ہیں۔ ہندو مت کو کوئی ماننے والا ہے، کوئی نصرانیت کو ماننے والا ہے، کوئی کسی اور مذہب کو مانتا ہے، کوئی کسی اور مذہب پر عمل کرتا ہے۔ تو مجموعی طور پر مسلمانوں کا تعلق معاشرے کے جن دو قسم کے لوگوں سے ہے، وہ ایک مسلمان ہیں جو ہمارے اپنے بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ملکی بھائی ہیں، جو ہمارے برادران وطن ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمارے اس وطن میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو آئیے آج کی اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی زندگی میں اخلاق کی کتنی اہمیت بتائی ہے۔ میں نے شروع میں سورۃ القلم کی ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق کا جو سب سے بڑا درجہ ہے، اخلاق کا جو سب سے بلند معیار ہے، اخلاق کی جو سب سے اونچی سیڑھی ہے، اخلاق کی جو سب سے اعلیٰ منزل ہے، اس منزل پر آپ فائز ہیں۔ یعنی آپ کی زندگی اخلاق کا سب سے بڑا نمونہ ہے، آپ کی زندگی اخلاق کی سب سے بڑی ترجمان ہے،
آپ کی زندگی اخلاق کی سب سے بڑی کتاب ہے، آپ کی عملی زندگی اخلاق کا واضح ثبوت ہے۔ انہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہماری زندگی میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ لوگوں تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ پڑھنے میں تو بہت سارے لوگ اچھے ہو سکتے ہیں، نمبرات لکھ کر، امتحانات لکھ کر بہت سارے لوگ نمبرات حاصل کر سکتے ہیں، کام کرنے میں بہت سارے لوگ، مزدوری جس کو جتنی دی جائے وہ اتنا اچھا کام کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے اعتبار سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے اخلاق ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ بھی فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے، تم میں سب سے اچھا ایمان والا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اگر کوئی مومن تو ہے، نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہے، مال میں سے زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، حج کو بھی جا کر آ چکا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اسلام پر عمل بھی کرتا ہے، اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، زبان اچھی نہیں ہے، تعلقات اچھے نہیں ہیں، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، کام کرنے والوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ آدمی مومن تو ہے لیکن مکمل ایمان والا آدمی نہیں ہے۔ یہ آدمی مومن تو ہے لیکن مکمل ایمان والا آدمی نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اچھے اخلاق کی اہمیت نہ صرف اس دنیا میں ہے بلکہ دنیا کے بعد کی زندگی آخرت میں بھی اچھے اخلاق کی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ جنت میں سب سے زیادہ لوگ کن اعمال کی وجہ سے جائیں گے؟ ہمیں وہ اعمال بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ جنت میں جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اخلاق ایک ایسی صفت ہے جو نہ ہمیں دنیا میں اچھا بناتی ہے بلکہ ہماری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار بھی اسی اخلاق کے اوپر ہے۔ محترم حاضرین، ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کو استعمال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ساتھ، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں برتتے تھے بلکہ غیر مسلمین کے ساتھ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں کہنے والے غیر مسلمین کے ساتھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ام المؤمنین مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی آیا جو کہ معاشرے میں اس کی زبان بہت گندی زبان تھی، جو صحیح زبان استعمال نہیں کرتا تھا، بے ادبی اس کی زبان میں ہوا کرتی تھی۔ یہ آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے بیٹھا۔ میں سن رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنی میٹھی گفتگو فرما رہے تھے، اس سے اللہ کے رسول بہت اچھے انداز میں بات کر رہے تھے۔ وہ آدمی جانے کے بعد میں نے اپنے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور پوچھا کہ یہ آدمی معاشرے میں اتنا خراب آدمی ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کے ساتھ آپ اتنی اچھی گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ فما وجدتنی فاحشہ، کہ عائشہ کب تم نے مجھے غلط زبان استعمال کرنے والا پایا ہے؟ میں تو ہمیشہ سب سے اچھا بات کرتا ہوں، برے آدمی سے بھی میں اچھی بات کرتا ہوں، بلکہ میری صفت تو یہ ہے، جیسا کہ بہت ساری احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دشمنوں کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے. جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر پھول برسائے، دعاؤں کے پھول برسائے، محبت کے پھول برسائے. محترم حاضرین، ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنے صحابہ کو جنگ کے لیے بھیجتے، صحابہ کرام کو جنگ میں جانا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری نصیحتیں کرتے اور یہ بھی بتاتے کہ تم دشمن سے لڑنے ضرور جا رہے ہو، مگر یہ مت سمجھنا کہ ہم دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں تو بس ہم دشمن کو بس مار کر ہی آ جائیں گے. یاد رکھو، اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے تعلق سے تم نکل رہے ہو، اگر جہاد کرنے کا ارادہ ہو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کرنا. اور ولا تخدروا، جہاد کا نام لے کر کسی کو دھوکہ مت دینا. ولا تمثلوا، جہاد میں تم کسی کے ناک، کسی کی آنکھ، کسی کے کان، کسی کے ہاتھ پیر، اس کے اعضاء نکال کر اس کی توہین مت کرنا. ولا تقتلوا ولیدا ولا تقتلوا شیخا، کسی بوڑھے آدمی کو، کمزور آدمی کو نہ مارنا، کسی بچے کو نہ مارنا. محترم حاضرین، یہ اخلاق کی تعلیمات ہیں، یہ اخلاق کی تعلیمات ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی قیدی آتا ہے، قیدی جب جاتا ہے، ہم کسی کو قید کرتے ہیں، کوئی آدمی کسی کے پاس قیدی بن کر جاتا ہے تو قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں استوصوا بالاسارى خیرا، کہ لوگوں قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے غیر مسلم آیا جایا کرتے تھے، بہت سارے غیر مسلمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے تعلقات تھے، بہت سارے غیر مسلمین سے اللہ کے رسول تجارت کیا کرتے تھے، مال لیا کرتے تھے، ان کو مال دیا کرتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے، ہدیے دیا کرتے تھے. ضرورت پڑنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوتوں میں بھی شرکت کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک چھوٹا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بچے سے محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بچے پر اپنا سایہ شفقت رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ وہ بچہ بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے سے، یہودی بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، غیر مسلم بچہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا. جب پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا گیا کہ آپ کے پاس جو چھوٹا بچہ آتا تھا وہ چھوٹا بچہ بیمار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیمار بچے کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اس بیمار بچے کے پاس گئے، اس کی بیماری کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے. اس کے گھر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جا کر اس کی عیادت کی، اس کی بیماری کے بارے میں حال چال دریافت کیا. اس بچے کو اسلام کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے سے ملنے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق دے کر بچے کے باپ کا دل بھی نرم پڑ گیا. اللہ کے رسول نے اسے اسلام کی دعوت دی بچے کو. بچہ ادھر باپ ہیں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ادھر باپ ہے جو کہ یہودی ہے اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ اللہ کے نبی ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. بچہ باپ کی طرف دیکھتا ہے تو باپ کہتا ہے اطیع ابا القاسم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے. بچہ اسی وقت کلمہ پڑھتا ہے اور اسی وقت وہ بچہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو میرے ذریعے جہنم سے بچا لیا. تو محترم حاضرین، اخلاق آج بہت ضرورت ہے اخلاق کی. ہمارے غیر مسلم ہم سے شکایت کرتے ہیں،
جو غیر مسلم بھائی ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ سفر میں رہتا ہے، ہمارے ساتھ کاروبار میں رہتا ہے، ہماری گلی میں رہتا ہے، یعنی ہمارے غیر مسلمین سے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ایک مسلمان کے ہونے چاہیے۔ آج ملک کے حالات جو ہیں، حالات حاضرہ جو ہیں، ایسے حالات میں غیر مسلم بھائیوں کو اپنا طرفدار بنانے کی بہت ضرورت ہے اپنے اخلاق کے ذریعے۔ تو لہذا انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا اخلاق اپنانے والا بنائے، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، غیر مسلمین کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔